السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذان ملت اسلامی آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال دیش کے حالات سے تو آپ لوگ بجا واقف ہے، دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں، اور آپ لوگوں کو آج ابو فیصل، حالانکہ آپ لوگوں سے وعدہ کرے ہوا ہوں میں ڈیلی اپڈیٹ دیتے رہوں گا بابری مسجد کی، جب تک بابری مسجد کا کام چالو نہیں ہوگا، جب تک یہ بابری مسجد کو شہید کر کے جو ڈھانچہ تیار کیا گیا ہے اس کے اوپر بلڈوزر نہیں چلے گا، جب تک میری یہ ذمہ داری ہے آپ لوگوں کو پل پل کی خبریں دیتے رہوں گا انشاءاللہ۔ میں کسی کے باپ سے ڈرتا نہیں، حق بولنا، سچ بولنا یہ میرے خون میں، میری فطرت میں ہے، اسی لیے نہ میرے کو کوئی خرید سکتا، نہ کوئی میرے کو ڈرا سکتا، نہ کسی کے ڈرانے سے میں ڈرنے والا ہوں، نہ کوئی خریدا تو میں بکنے والا ہوں، کیونکہ میرے کو ایمان کا ایک ایسی وہ ہے الحمدللہ کہ کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا میں۔ ان ظالموں کو جب تک ان کا ظلم ختم نہیں ہوگا، جب تک یہ نست نابود نہیں ہوں گے، جب تک زمین بوس نہیں ہوں گے، میری آواز گونجتے رہے گی۔ تو میں اس وقت بابری مسجد کو چھوڑ کر آپ لوگوں کو جی سی سی میں جس طریقے سے یہ لوگوں کے اوپر جو قوانین لاگو کیے جا رہے ہیں، بڑی تیزی سے عمل کیا جا رہا ہے، میں اس کے اوپر بتاؤں گا۔ آج کویت کے اندر جس طریقے سے حالانکہ جتنے بھی وزاروں میں اور بڑے کمپنیوں میں جو کام کر رہے تھے غیر مسلم، وہ لوگوں کو تو پریم پتر دے دیا گیا تھا، نوٹس دے دی گئی تھی، اور ان کو کھلے طور پر کہہ دیا گیا تھا کہ 5 جنوری سے تم لوگ یا دوسری جگہ اپنا تحویل یعنی حول کر لو اقامہ، یا ملک کو چلے جاؤ، یہاں پہ کوئی تمہارے لیے نہ گنجائش باقی رہی، نہ کام باقی رہا، نہ سوچ سکتے، یہ کہہ دیا گیا تھا نوٹس دیتے ہوئے، چاہے منسٹریز میں ہو، وزاروں میں، چاہے تربیہ ہو، سہا ہو، داخلیہ ہو، دفاع ہو، ان سارے وزاروں میں، منسٹریوں میں، اور دوسرا بڑے بڑے کمپنی کے این پی سی ہے، کے او سی ہے، خرافی ہے، یہ بڑے بڑے کمپنیوں کے اندر صاف الفاظوں میں کہہ دیا گیا تھا اور بتا دیا گیا تھا، اور وارننگ بھی دے دی گئی تھی، اور ان کو نوٹس بھی دے دی گئی تھی۔ لیکن آج کچھ لوگوں کو ایک تقریباً 1700 چلر جنوں کو آج نکال دیا گیا ہے کاموں سے، ان کے خدمات جو بھی تھے، جتنے بھی سال سے کر رہے تھے، ان کو خدمات بھی دے دیے گئے، ان کا حساب کر دیا گیا، اور ان کو ملک جانے کے لیے کہہ دیا گیا۔ ان کو ریلیز نہیں دی جا رہی، نہیں دینے کی وجہ ریلیز اسی لیے ان کو کنٹری میں نہیں رہنا بول دیے، کیونکہ کچھ چیزوں میں، جب مثال کے طور پہ جب ہمارے لیے CAA این پی آر این آر سی اور ٹیبل طلاق کا جب ایشو چل رہا تھا، وہ ٹائم پہ یہ لوگ ایسے کچھ پوسٹیں لائک کرے، شیئر کرے، اور ایسے کچھ گندگی میں وہ لوگ شامل تھے، تو ان کو سزا نہیں دیتے ہوئے، ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیتے ہوئے، ان کو یہ ایک رعایت دی گئی کہ تم ملک سے چلے جاؤ۔ تو ان کو بہت شارٹ ٹائم دیا گیا، اور جب تک رہیں گے بھی یہ لوگ اقامہ وغیرہ کینسل کر کے، ان کے اوپر کڑی نظر رکھی جائے گی، کڑی نظر رکھی جائے گی، تاکہ یہ لوگ ایسی ویسی نجیز حرکت نہ کرے۔ لیکن زیادہ سے زیادہ یہ لوگ 15 جنوری سے زیادہ نہیں رہ سکتے ادھر، 15 جنوری تک کنٹری چھوڑ دینے کا ہے، جبکہ سارا حساب کتاب تو ان کا ہو چکا ہے۔ اب دوسری بات یہ کہہ دوں میں، جو دوسرے جو مؤسسے بولے تو جو ایسٹ ہے، یعنی چھوٹے کمپنیز جو ہے، اور ورچے وغیرہ، دکانیں ہیں، بقالے ہیں، ہوٹلیں ہیں، یہ لوگوں کو بھی نوٹس دے دی جا چکی ہے، جو غیر مسلم ہے، غیر مسلم میں خاص کر ان کے اوپر کارروائی کی جا رہی ہے۔ اب میں بولنا بھی نہیں چاہ رہا ہوں، آپ لوگوں کو خود پتہ ہے، جو 10 دفعہ آپ لوگ سن چکے ہیں، ان کی بھی نوٹس دی جا چکی ہے۔ آج بڑی گرما گرمی دیکھی گئی کویت میں، اور کویت کا یہ دیکھ کر ابھی شام کے وقت پہ تقریباً 4:30 بجے قطر نے بھی یہ بڑی ٹائٹ مارنا چالو کر دیا،
بڑے بڑے جو پروجیکٹ تھے، بڑے بڑے جو کانٹریکٹس تھے، بڑے بڑے معاہدے جو تھے وہ پورے کینسل کر دیے گئے قطر میں بھی، کیونکہ قطر بھی معلوم ہے آپ کو جو کویت کرتا ہے وہ قطر بھی کرتا ہے. تو اب ان کا رہنا وہاں پہ بہت مشکل ہو چکا ہے کہ اب چاہے تو یہ لوگ غلط انداز میں بھی کام کر سکتے ہیں، لیکن وہاں کی حکومتیں اتنی اچھی ہے کہ ہر پاپی، ہر ظالم کو بھی سدھرنے کا بھی وقت دیتے ہیں. جب نہیں سدھرتا تو اس کو اپنے طریقے سے مع السلامہ کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ لوگ چاہتے ہیں اگرچہ تو ان کے اوپر کارروائی بھی کی جا سکتی تھی، ان کے اوپر سخت سخت قانون کے تحت کارروائی بھی کی جا سکتی تھی، لیکن ان کو ملک چھوڑنے کا احکامات جاری ہو گئے. تو تیسری خبر یہ دے دوں میں، یہ دیکھ کر جیسے دبئی کو بڑی بے چینی سے چالو ہو گئی، کیونکہ دبئی بھی جو ہے سرخیوں میں آنا چاہا. دبئی نے بھی یہ کام یہ کیا ہے آج، جو آپ لوگوں کو معلوم ہے اچھی طرح جو بن رہا تھا، جو جا کے ہمارے فیکو منتری بھی اوپن کرے تھے، وہ کرے تھے، یہ کرے تھے، اس کا کام تو خیر رکواتے کہ ایک ٹائم ہو گیا تھا، لیکن وہ کمپلیٹ ہو گیا تھا، تقریباً 90% وہ تکمیل ہو گیا تھا، 90% وہ بن گیا تھا. اب اس کو سخت طور پر یہ ہدایت دے دی گئی ہے کہ اس کو کسی طریقے سے بلڈوزر چلا دو، کیونکہ وہاں کی شعب، دبئی کی شعب برداشت نہیں کر رہی، حکومت سے آنکھ ملا رہی ہے اور حکومت کے خلاف جاتے جا رہی ہے، جو کہ ایک بہت اچھی بات بھی ہے، بہت اچھی بات بھی ہے. کیونکہ دبئی حکومت ہو یا سعودی حکومت ہو، یہ لوگ کیا ہے اپنے آپ جو ہے سو مہاراجا، ہم تانشاہ پیدا ہوئے ہوئے، کنٹری ہماری ہے، ہم خرید کے لائے، اماں ہماری گود سے نکالی ہے، جس طریقے سے کوک سے ان کو نکالی ویسی یہ نکالی سمجھ رہی ہے. باپ کا راج نہیں ہے، عوام خاموش بیٹھنے والی نہیں ہے. اور اس مسئلے کو لے کر اگرچہ ان کی بات نہیں مانی گئی تو یہ لوگ اپنی جانیں بھی گنوانے کے لیے تیار ہیں، جانوں کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہے. یہ دبئی کی عوام کھلے طور پہ کہہ دی ہے. آج بہت بڑا پروٹیسٹ نکالا گیا سفارت خانے کے باہر، جس طریقے سے پبلک نے جو گرم جوشی سے جو کام کیا، دھمال مچا دیا، پتلے نظر آتش کیے گئے. اور کوئی تو ایسا ہوگا کہ جو ہے سو گیس کا تیل ہی جو ہے سو اپنے جسم پہ ڈال لے کے آگ لگا لیتے بولے، لیکن کسی طریقے سے سمجھا منا کر وہ لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیا گیا. وہ لوگوں کو یہ بتا دیا گیا تم لوگ جیسا بول رہے ہیں ویسے ہی کریں گے ہم، ان کے اوپر کارروائی بھی کی جائے گی ان کے اوپر. اس کی وجہ بتا دوں، جو عوام یہ جو گرم ہوئی ہے، عوام یہ گرم ہونے کی وجہ جھارکھنڈ ننتیال میں، جھارکھنڈ بول رہا ہوں میں، اتراکھنڈ ننتیال گاؤں میں جو مسلمانوں کے 4500 گھروں کو بلڈوزر چلا دیا گیا، بے گھر کر دیا گیا. معصوم بچوں کو، ضعیف لوگوں کو، جو بیمار حال تھے وہ لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا. ان کا رونا، چلانا، پکارنا دیکھ کر وہاں کے مسلمانوں کو برداشت نہیں ہو رہی ہے بھی، اس لیے وہاں کے مسلمان چاہے دبئی کے ہو، چاہے کویت کے ہو، چاہے قطر کے ہو، بالکل روڈوں پہ آ کے حکومت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے اور حکومت کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں. خلاف اس لیے کہہ رہا ہوں میں کیونکہ اس میں حکومت کی ایک بات ماننے کو تیار نہیں ہے، اور حکومت جو کچھ بھی منوانا چاہتی ہے سب غلط منوا رہی ہے. ابھی تک ان کو لولی پاپ دیا گیا تھا، جس طریقے سے جو بتایا جا رہا تھا، بولا جا رہا تھا ہم ان کو نکال رہے ہیں، ان کے اوپر یہ کارروائی ہو رہی ہے، وہ اس کے اوپر بلڈوزر چلا رہے، یہ سب ڈھامٹے باتیں کر کے یہ لوگوں کو خوش کر کے کسی طریقے سے خاموش بٹھانے کی یہ لوگوں کا یہ ارادہ تھا. لیکن اب وہ ارادہ کام نہیں کر رہا، ان کا وہ پلان کام نہیں کر رہا. ابھی لوگ مجبوری میں ہی صحیح، لیکن مجبوراً دل سے ان کو کام کرنا پڑ رہا اور مجبور ہونا پڑ رہا. اب جس طریقے سے دبئی کی عوام جو گرم ہے، آنے والا وقت میں آپ لوگوں کو بتا دوں، بڑے چیلنج کے ساتھ بتا دوں گا، یہ سعودیہ میں بھی ہوگا. سعودیہ میں ایک ایسی لہر آنے والی ہے جو کہ آپ لوگ دیکھیں گے اپنے آنکھوں سے. اور یہ دبئی کی عوام جب تک خاموش نہیں بیٹھے گی، جب تک ان کے اوپر یہ سختی سے قوانین لاگو نہیں ہوں گے، اور جب تک سفارت خانے بند نہیں ہوں گے، اور جب تک ٹیمپل کے اوپر جو چلانا ہے یہ لوگوں کو جب تک نہیں چلائیں گے، جب تک بلڈوزر کا کام سٹارٹ نہیں ہوگا، ان کے اوپر یہ آفتیں آتی رہے گی جو کہ دیکھنے لائق ہوگی. اب دیکھنا ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں،
کہ یہ تو ہونے جا رہا ہے, یہ تو ہر حال میں ہوگا, اور وہاں کی عوام بہت گرم ہے, ان کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. اب خاموش بیٹھنے والی نہیں ہے عوام. جس طریقے سے یہ لوگ جو اتراکھنڈ میں ننتیال کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ جو کیا ہے, وہ عوام اب بھولنے والی نہیں ہے, کیونکہ دل و جان سے وہاں کی عوام اپنے بھارت کے مسلمانوں کو اپنے ماں, اپنے باپ, اپنے بھائی, اپنی بہن, اپنے بیٹے سمجھتے ہیں. تو اسی طریقے سے وہ لوگ اب برداشت کرنے والے نہیں ہیں. ان کو یہ چیز کا جواب دینا نہیں ہے, اب ان کے اوپر کام ہوگا, کیونکہ یہ لوگ جتنی گندگی یہ لوگ پھیلائیں گے, وہی گندگی میں ان کو اسی طریقے سے جواب ملے گا. جس طریقے سے آج جو عوام روڈوں پہ نکلی ہے, جس طریقے سے جو جمع بڑا ہوا ہے, اس سے حکومت بھی پریشان ہو چکی ہے. یہ سمجھیے آپ لوگ, حکومت دانت کھٹے کر چکے ہیں حکومت کے, اور کوئی کچھ نہیں کر سکا وہاں پہ. حالانکہ فوج کو بلا لی وہ لوگ, پولیس کو بلا لی وہ لوگ. یہ عوام ایسی تھی دبئی کی, جو منظر پیش آ رہا تھا, یہ لوگ کسی کو سننے کے لیے ایک منٹ بھی تیار نہیں تھے. تو انشاءاللہ تعالی جو بھی ہوگا اللہ رب العزت کام لے گا. کس سے لے گا, کیا لے گا, کیسا کام لے گا, واللہ بہتر جانے. دعاؤں میں یاد رکھیے, نمازوں کی پابندی کریے, ماں باپ کی خدمت کریے, بڑوں کے احکام پہ عمل کریے, اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.